تو ناظرین، میں ولی بصری پروگرام خصوصی ٹرانسمیشن عید الاضحیٰ کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 مئی ہے، 10 ذی الحجہ اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ خصوصی ایام میں خصوصی نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج عید الاضحیٰ کے موضوع پر قرآن اور حدیث اور فرمودات معصومین علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو وہ استفادہ کریں گے، اور بہترین موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عروج الحسن، علامہ عروج الحسن میسم صاحب، اودھ کی راجدھانی لکھنؤ، ہندوستان سے۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، عید الاضحیٰ کے اوپر ہماری جو ہے وہ گفتگو آج رہے گی، کیونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے انگلینڈ میں۔ عید الاضحیٰ کی اصل روح کیا ہے، اور اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کیا کردار ہے، تاریخ میں کیا قلم بند کیا، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، عید الاضحیٰ یا عید قربان جو اسلام کی معروف ترین عیدوں میں سے ایک ہے۔ تمام عالم اسلام میں دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ ایک عید اور ہے جو مکتب اہل بیت آل نبی، اہل بیت طاہرین یعنی معصومین، ائمہ معصومین محمد و آل محمد علیہ السلام کی سفارش خود پیغمبر اکرم، وہ عید غدیر بھی ہے، عید اللہ الاکبر، جس کو روایات اہل بیت میں اللہ کی جانب سے مومنین کے لیے جو عید تحفہ ہے اور عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید وہ غدیر ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ آگے آنے والا ہے۔ تو میں عیدیں بتا رہا تھا، اس میں سے عید فطر، عید قربان، اور اس کے بعد یہ عید اللہ الاکبر ہے۔ ایک جملے میں کہہ دوں کہ عبادات اور صیام، روزے مکمل ہوئے تو عید الفطر کا تحفہ ملا، حج مکمل ہوا تو عید الاضحیٰ کا اللہ نے تحفہ دیا مسلمین و مومنین کو، اور جب دین مکمل ہوا تو عید غدیر کا تحفہ دیا۔ ظاہر ہے کہ شریعت کے احکام مکمل ہوں تو وہ بھی عید ہے، اور جب دین ہی مکمل ہو جائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو دین مکمل ہو تو عید اللہ الاکبر ہے، اور یہی اتمام نعمت ہے، یعنی علی کی امامت و ولایت سے بڑی نعمت اللہ کے خزانہ غیب و مشیت میں نہیں ہے۔ بہرحال تو اب یہ عید قربان ہے، یہ آل ابراہیم کی وراثت ہے عید۔ اس کو مناسک حج میں اللہ نے شامل کروایا پیغمبر کے ذریعے، اور قرآن میں آیات موجود ہیں، اسی لیے یہ عید سنت ابراہیمی، اس کی قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں بیٹے کی قربانی تھی اور دمبا آ گیا تھا جنت سے، اسی کی یادگار میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، ورنہ سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ بیٹے کو اللہ کی خاطر ذبح کیا جائے، حکم خدا سے، اذن خدا سے، سب تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر وہ سنت تو کوئی نہیں عمل کر سکتا، کیونکہ جب تک وہاں پر خاص اذن خدا اور حکم خدا
نہ ہو، لہٰذا اس کی نقل میں عید الاضحیٰ اور اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اسلام کا ذرا سا حضرت ابراہیم سے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ، کچھ عرفانی اور قرآنی معارف و مطالب۔ اسلام سے حضرت ابراہیم کا بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی اللہ نے اپنے دین اسلام کو اگر امتوں کے سامنے اور انسانوں اپنے بندوں کے سامنے ریکگنائزڈ کروایا ہے تو حضرت ابراہیم کی نسبت کا سہارا لیا ہے۔ واہ، سبحان اتنی اللہ۔ معتبر حضرت ابراہیم کی ذات اور شخصیت ہے، اتنی معتبر اور مستند ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام آسمانی ادیان حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، سارے ادیان یعنی حضرت آسمان۔ ابراہیم عظمتوں اور اعتبار کا وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ واہ، آسمانی ادیان کی چھوٹی چھوٹی نہریں جس بحر ذخار اعتبار میں ضم ہو سبحان کر اللہ، اعتبار حاصل کرتی ہیں، اس سمندر کا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم، سبحان اللہ۔ اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کو جب ان کے دین کے بارے میں چیلنج دیا، یعنی حق ہے کہ باطل ہے، تمہارا دین آیا کہاں سے، یہ یہودیت یہ نصرانیت، تو انہوں نے کیا، اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلم دین حنیف، حنیف تھے، یعنی ایسے مسلم کے جو باطل سے کترا کے چلنے والا، باطل سے دوری، باطل سے براعت، باطل سے نفرین، باطل سے براعت و تبرہ کر کے اسلام پر، اللہ کے دین پر قائم رہنے والا جو پیغمبر ہے وہ حضرت ابراہیم۔ اس لیے مسلم حنیف کہا۔ جنیف اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی ہے تو اسلام پہ مگر باطل سے پیچھا نہیں چھوڑا پا رہا ہے۔ پرانی دوستیاں ہیں، خاندانی ہیں، نانیالی ہیں، دادیالی ہیں، سسرالی ہیں، سمدھیانے ہیں، ہے تو اسلام پر علامتی طور پر، مگر پیچھا نہیں باطل سے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، نہ ڈکیلے ہی نہ سنبھالے ہی نہ کچے ہی نہ ابالے ہی نہ سسرے ہی نہ سالے ہی، اور بلغ العلا بکمالے ہی، وہ والا اسلام ابراہیم کا نہیں تھا۔ اب ذرا قربانی پہ اور اسلام پہ آ جائیں۔ اب ذرا سا آیتوں کا ایک سفر ہے مختصر سا۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ شروع ہی قرآن آل عمران میں غالباً یہ موجود ہے۔ وہ اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے وَإِذْ، یاد کیجئے، اذکر، ریمائنڈ دیٹ ایونٹ، جب ابراہیم اور اسماعیل میرے بیت، میرے گھر خانہ کعبہ کے پلرز، دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور زبان حال سے، زبان خلوص دل سے، بغیر لفظی دعاؤں کے، زبان دل سے یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگارہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ہماری یہ جانفشانی جو ہے، یہ جو کعبہ تیرا گھر بنا رہے ہیں رائے گا نہ جائے، یہ سوارت ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو اور اسماعیل، ظاہر ہے کہ اسماعیل کا ذکر ہے ساتھ میں، قربانی اسماعیل کی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں باپ کا ساتھ بیٹا جو دے رہا ہے وہ اسماعیل ہے، اسحاق نہیں ہے۔ اے پروردگارہ ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم، یعنی اپنا مطیع و منقاد مطلق، یعنی ایبسولوٹ اوبیڈنٹ قرار دے، یعنی ہم تو اس منزل تسلیم و رضا پہ کھڑے ہیں، تو ایکسپٹ کر کے ایک مہر لگا دے، سند دے دے کہ ہم تیرے مسلم حقیقی ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں، ہماری پروجنی میں ایک امت مسلمہ، ایک مسلمہ امت گروہ پیدا کر۔ یہ بات یہاں پہ رکی، ابھی آگے کی آیت ہے لیکن یہیں پر۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم کون سا اسلام مانگ رہے ہیں۔ کیا ابراہیم ابھی مسلم نہیں ہے؟ کیا اسماعیل مسلم نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بندہ خدا ہی نہیں، یہ نبی خدا ہی نہیں، یہ رسول خدا ہی نہیں، یہ خلیل خدا ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، انی جاعلک للناس اماما، وہ امامت الناس کے اس منصب پہ اللہ کی جانب سے فائز ہے، اور وہ
کیا یہ والا اسلام جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے یا زبان سے ہم نے کہہ دیا مسلم ہو گئے، تو کیا ابراہیم ابھی اسلام نہیں لائے؟ کیا توحید کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے؟ کیا رسالت نہیں جانتے؟ کیا ارے وہ خود رسول و نبی و خلیل و امام ہے، مگر وہ دعا کر رہا ہے پروردگارہ ہم کو مسلم بنا دے۔ یہ جعل کا وجعلنا، یہ قرار جعل دے۔ الہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جعل الہی ہے، یہ جعل وجودی ہے، یعنی یہ کہ نبی جعل ہوتا ہے، اللہ نبی کو نبی خلق کرتا ہے، رسول کو رسول خلق کرتا ہے، امام کو امام خلق کرتا ہے، اللہ خلیفہ کو خلق ہی کرتا ہے۔ خلیفہ یعنی اسی منصب کے لیے خلق ہوتا ہے۔ 40 سال اور بڑھاپے میں کوئی نبی و امام و خلیفہ نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ جعل الہی ہے۔ اسی جعل کی بات کر رہے ہیں، یعنی بعد والا اسلام نہیں بلکہ بلٹ ان اسلام، یعنی ابراہیم اپنے وجود میں مسلم حقیقی، اپنے ولادت اپنی خلقت سے ہیں، اور کہہ رہے ہیں پروردگارہ ہم منزل عمل میں اس منزل پر ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں کاسہ خلوص میں اپنا نذرانہ جاں اور اپنے بیٹے کے نذرانہ لیے ہوئے کھڑے ہیں، تو قبول فرما لے اور تو سرٹیفکیٹ دے دے، سند دے دے، تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ تیرے مسلم ہیں یا تو سب کہتے ہیں، تو کہہ دے کہ ہم مسلم ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ لہجے کی تڑپ بتا رہی ہے کہ ابراہیم کسی سخت ترین دشوار ترین امتحان کا التماس کر رہے ہیں کہ کوئی امتحان لے لے اور سند میں ہمیں کہہ دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ عجیب بلاغت قرآنی ہے کہ پھر اللہ نے دوسری جگہ پہ کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یعنی سبحان امتحان اللہ۔ کا التماس کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسی اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ کارگزاری کے لائق، چلنے پھرنے کے قابل، یعنی زینت پہلوے پدر اور باپ کے مہمات میں ہمکاری اور پارٹیسپینٹ بننے کے قابل ہو گیا، تو ابراہیم کو اللہ نے خواب دکھایا۔ یہ شب ہشتم ذی الحجہ 8ویں کی رات میں دیکھا، 8 کی صبح ہوئی، پھر خواب نہیں بیان کیا بیٹے سے، پھر 8 کا دن گزر کے رات میں خواب دیکھا، 9 کی صبح 9 ذی الحجہ نہیں بیان کیا، پھر شب عید یعنی یہ شب دہم پھر خواب میں دیکھا، اور اب یہ 10 ذی الحجہ کی صبح آئی تو خواب بیان کیا۔ کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بچے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں ارا مضارع کا صیغہ ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں پر استمرار ہوتا ہے، کنٹینیویشن، یعنی میں نے ایک بار دیکھا نہیں ہے بلکہ میں مسلسل خواب میں، کیونکہ 3 شب دیکھ دیکھ چکے رہا تھے، ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ذبح کر چکا ہوں۔ انی قد ذبحتک نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ انی اذبحک، ذبح کر رہا ہوں۔ اگر کر چکا ہوں دیکھا ہوتا تو بھی جب تک گلا اسماعیل کا نہ کٹ جاتا تب تک کہ اللہ سند نہ دیکھتا۔ عجیب بلاغت قرآنی ہے کہ انی اذبحک، ہم تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ذبح ہیں۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہے میرے اس خواب کے سلسلے میں کیا کروں؟ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا، ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، حکم خدا ہوتا ہے، وحی کی ایک قسم ہے یہ بھی، الہام کی ایک قسم ہے یہ بھی۔ مگر جواب اسماعیل سے ثابت ہو گیا کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پوچھا قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جو آپ کو امر ہو رہا ہے، جو امر کیا گیا ہے، آپ اسے کر گزریے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیے گا، صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ تو 2 باتیں نکلی کہ اسماعیل
نے کہا کہ یہ امر خدا، یعنی باپ نے خواب کو امر خدا نہ کہا، بیٹے نے خواب کو خواب کہہ کے ٹالا نہیں بلکہ امر خدا کہا۔ اگر ابراہیم کہہ دیتے کہ اے اسماعیل مجھے امر ہو رہا ہے اللہ کا، تو اختیار اسماعیل سلب ہو جاتا، اس لیے کہ امر کے آگے فقط تسلیم ہوتا ہے، رائے نہیں مانگی جاتی۔ رائے نہیں۔ اسی لیے بنا کا کارنامہ ابراہیم کا کارنامہ ہوتا، اسماعیل کا اختیار نہ ہوتا، بلکہ باپ نے کہا اللہ کا حکم ہے نہیں۔ اسی لیے کیا بلاغت ہے کہ باپ نے خواب کو خواب کہہ کے امر خدا نہ کہا، بیٹے نے کہا یہ امر خدا ہو رہا ہے، یعنی اسماعیل کا اختیار بھی ابراہیم کے اختیار میں سلب ہو گیا، تب بنا کی قربانی ہوئی ہے۔ یعنی بیک وقت یہ باپ و بیٹے دونوں کی قربانی کا کارنامہ ہے۔ اور یہ بھی ایک بات عرفانی ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ عرفان اسماعیل میں کوئی متقدم، کوئی پہلے کا گروہ صابرین ہے، معتبر صابرین جن کا نام ہے، اسماعیل اس گروہ صابرین سے ملحق ہونے اور اس میں شمار ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اب کوئی بتائے کہ ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے کون گروہ صابرین ہے کہ جس میں اسماعیل شمار ہونا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی یہ ہو گیا، اب پھر دیکھیں بلاغت قرآنی کہ ابراہیم گھر میں آئے اور اسماعیل کی ماں ہاجرہ سے کہا، عجیب منزل ہے، یہ نہیں کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بلایا یہ امر ہوا ہے، بلکہ کیا کہا اسے تیار کر دو۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست نے بلایا ہے۔ میں اپنے خلیل اللہ، دوست خلیل خدا ہے نا، خلیل دوست کے خدا، یہاں واہ، دعوت ہے، اسے آراستہ کر دو، نہلا کے دلہا کے ان کی زلفوں میں شانہ کر کے خوشبو لگا کے ماں نے بیٹے کو تیار کیا۔ کہا دوست کے یہاں دعوت ہے۔ اللہ اکبر، کیا بلاغت ہے! ماں ہے نا، مہر مادری شاید دست روک لیتے۔ امتحان میں لرزش پیدا کر دیتی، اس لیے فقط توریے کے طور پہ ایک کمال بلاغت ہے کہ دوست کے یہاں جا رہا ہوں، لے کر آئے۔ اور اب جیسے ہی شروع کیا وہ خواب پہ عمل کرنا، فوراً وحی نے آواز دی کہ فلما اسلم، جب وہ دونوں مسلم ہو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھیں تسلیم ہو گئے، قربانی اللہ سے اکبر۔ اسلام کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ جب وہ دونوں منزل اسلام میں، فلما اسلم، جب وہ دونوں اسلام لے آئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا یہ اصطلاحی اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام حقیقی ہے۔ یہ اسلام حقیقی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب دونوں منزل تسلیم میں آ گئے، یعنی مسلم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامتی اسلام اور ہے کہ کلمہ پڑھ لیا چاہے دین کے خلاف ہی کام ہو رہا ہو۔ یہ حقیقی اسلام ہے کہ جہاں پر بغیر اپنی اولاد کی قربانی کے لیے آمادہ ہوئے اذن خدا سے، حکم خدا سے، اولاد کو جب تک قربان کرنے پہ تیار نہ ہو جائے انسان، تب تک کہ بہتر، اللہ اسے مسلم حقیقی نہیں مانتا۔ تو اللہ نے فوراً کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی جب وہ دونوں منزل اسلام میں آ گئے۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسلام حقیقی کا جو کرائیٹیرین ہے تمثیلی طور پر قربانی اسماعیل و ابراہیم میں یہ بیان کر دیا، قرآن میں قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو حکم خدا، اذن خدا سے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے جواں کو قربا گاہ اور قتل گاہ مأموریت میں لٹا دے، اللہ اسے کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے میرا۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم ایک بیٹے کو قتل گاہ میں اللہ کے اذن سے دین کی خاطر لٹا دیں تو اللہ کہتا ہے یہ میرا مسلم ہے، میں سند دیتا ہوں۔ حضرت ابا ابو عبداللہ، طالب مومن آل قریش، محسن اسلام نے ایک نہیں تین بیٹوں کو اپنے، اور ایک بار نہیں کئی سال شیب ابی طالب میں رسول اللہ کے بستر پہ رات میں رسول کو سوتے میں اٹھا کے اور اپنے بیٹے کبھی طالب، کبھی جعفر، کبھی عقیل، کبھی علی، چاروں بیٹوں کو اس نیت سے لٹایا کہ اگر کوئی دشمن دین و خدا، دشمن رسول اللہ، دشمن محمد اگر کوئی حملہ کر کے قتل کرنا چاہے تو میرے بیٹے ذبح ہو جائیں، محمد کی جان بچ جائے۔ محمد
اسلام مسلمین دین خدا کا مستقبل بچ جائے. تو ایک بیٹے کو قتل گاہ میں ابراہیم لٹائے تو اللہ کہتا ہے یہ مسلم حقیقی ہے. ابو طالب نے کئی بیٹوں کو کئی سال لٹایا ہے. لوگ ان کے اسلام کی سند مانگتے ہیں, ان کے ایمان کے ثبوت مانگتے ہیں. وہ مسلم ہی نہیں, مومن ہی نہیں, وہ محسن اسلام ہیں. اور یہی آل ابراہیم. یا دیکھیے آگے دعا بڑی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے پروردگارہ میری اور اسماعیل کی ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا کر میری ذریت میں, اور ان میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں کا ایک ہو, جو آیتوں کی تلاوت تعلیم کتاب و حکمت اور نفسوں کا تزکیہ کرے. سورہ جمعہ میں دعا ابراہیمی کا جواب آیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قربانی کی وراثت جو آل ابراہیم میں آئی ہے, یہ دیکھیے شیب ابی طالب میں نظر آ رہی ہے. یہ ذریت ابراہیم ہے, یہ وہی امت مسلمہ ہیں جو بلٹن مسلم ہیں, جو اللہ کی طرف سے اسلام لے کے پیدا ہوتے ہیں, جو اسلام لاتے نہیں ہیں, اسلام کو لاتے ہیں. اور یہ قربانی یہاں تک پہنچی. اب اللہ نے کہا کہ فلما اسلم, جب وہ دونوں اسلام کی منزل پہ آ گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا اور آنکھوں میں پٹی باندھ کر چھری پھیر دی گلے پر. وہ حرکت دے دی کہ جس سے عموماً گلا کٹ جاتا ہے. دیکھ تو نہیں رہے ہیں پٹی بندھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جیسے ہی لٹایا چھری پہ فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا, تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح سے نیکوکاروں محسنین کو, احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ, اور ابراہیم میں تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا. وہی التماس امتحان, کھلا ہوا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس قربانی کو کینسل نہیں کیا ہے بلکہ پوسٹ پون کیا ہے اس سے عظیم ذبح اور قربانی کے بدلے. یہ بات اور ہے کہ اب جب پٹی ابراہیم نے کھولی کہ بیٹا ذبح پڑا ہوگا, وہاں پر جنت کا دمبا ذبح پڑا تھا. اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے, ذبح کر رہا ہوں, خواب میں دیکھا تھا, ذبح کر چکا ہوں نہیں. اس لیے اللہ نے سند دے دی کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, تم مسلم حقیقی ہو, تم ہمارے مطیع و منقاد مطلق ہو. اور یہیں اسی دمبے کی, جنت کے دمبے کی قربانی سے سلسلہ یہ قربانی جانور کی چلا. اس لیے یہ سنت ابراہیمی ہے. اچھا, پھر جب جناب حاجرہ کو اس کی اطلاع ہوئی, وہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ بہت ہی چونکہ کہ تاریخی حقائق ہیں تو ہمارے بچوں تک, نوجوانوں تک یہ تمام معلومات جانی چاہیے, کیونکہ اس وقت موقع بھی ہے تو اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے. قبلہ جناب, ان کو جب اس کی اطلاع ملی تو ان کا ریئیکشن جی, کیا تھا؟ جب جناب اسماعیل کی جان اللہ نے بچا لی, دمبا ذبح ہوا ملا, ایک جملہ حضرت ابراہیم کی عظمت, اللہ اکبر, ہماری جانیں قربان ہو ایسے اللہ کے رسول پر, اللہ اکبر. عجیب عجیب منزل عرفان تھی ان کی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے کے پٹی اس لیے بندھوا دی کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا کہیں مہر پدری آڑے نہ آ جائے اور منزل امتحان اور دشوار نہ ہو جائے, اور باپ کی محبت کہیں ارادہ نہ بدل دے. استغفر اللہ, ابراہیم کا جیسا نبی نہ. یہ راز پٹی کا تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب ابراہیم کی جگہ پٹی کھولی تو دمبا ذبح پڑا تھا. اب سمجھیے اور عمدہ ہو گیا یہ معاملہ. اگر ابراہیم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے, اور اللہ کو تو اسماعیل کو بچانا تھا اس لیے کہ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, اور تمام انبیاء و مرسلین اوصیاء اور اس کے بعد خاتم الانبیاء انہی کی اولاد میں اور اہل بیت, یہ اللہ کا منصوبہ دین اور ہدایت ہے. تو
تو بچاتا اللہ اسماعیل کی جگہ دمبا آتا، ابراہیم اگر آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تو تو روکتے ذبح دمبے کو. کر دیتے. لوگ کہتے کہ بھائی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ بیٹا نہیں دمبا ہے تو اور اطمینان سے ذبح کر دیا. نہیں، پٹی بندھی تھی، ابراہیم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں میرا بیٹا ہی مجھ سے ذبح ہو رہا ہے، اس لیے یہ اللہ اور اکبر. پکا امتحان ہو گیا. پٹی باندھنا ان کے کمال میں کمی نہیں ہے بلکہ وہ زیادتی ہے. بہرحال اب جب سبحان بیٹا اللہ. بچ گیا تو لے کر حضرت ابراہیم آئے گھر. حضرت حاجرہ سے یہی تو کہا تھا کہ دوست کے یہاں جا رہے ہیں، اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا. آئے. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. پھر اسی طرح سے نارمل لائف. اب یہ میں نے بعض جگہ پڑھا بھی اور معتبر علماء سے سنا بھی کہ چھری پھیر رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ گلے پہ ٹچ ہی نہیں ہوئی. تو چھری کا ایک نشان حضرت اسماعیل کے گلے پر ہلکا سا دکھائی دے رہا تھا. جناب حاجرہ کی ایک بار نظر پڑ گئی بچے کے گلے پر اور حضرت ابراہیم سے کہا میرے وارث اے نبی اللہ، یہ نشان میرے نوجوان کے گلے پر کیسا ہے میرے لال کیسا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بیان کر دیا واقعہ یہ سوچ کر کہ اب تو گزر گیا، اب تو صحیح و سلامت بچہ ماں سے مل گیا، تو لاؤ بیان کر دو. تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا. بس یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حاجرہ اتنی پاکیزہ، یہی اسی بچے کو لے کے حضرت ابراہیم چھوڑ آئے تھے کعبے کے قریب. وہ صفا و مروہ ارکان حج ان کی صحیح و پانی، ایسی خاتون، اتنی اولو العزم خاتون، لیکن دیکھیے بچے کی محبت وہ محبت ہی تھی جو صفا و مروہ کے درمیان ان کو صحیح کرا رہی تھی، جو ارکان حج بن گیا. اللہ نے ممتا کو بھی جزو حج بنا دیا. اللہ نے ایک ماں کی ممتا کے جذبے کو بھی ارکان حج میں شامل کر لیا. یہ حاجرہ ہیں، مادر اسماعیل ہیں. اور جیسے ہی یہ بتایا ابراہیم نے کہ یہ نشان اس کا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اس دن سے بیمار پڑنے لگی. یعنی یہ خیال کہ کہیں میرا بچہ ذبح ہو جاتا تو کیا ہوگا، یہ دل میں جا کے بیٹھ گیا اور بیمار ہو گئیں، گھلتی چلی گئیں اسی خیال میں کہ میرا بچہ ذبح ہو جاتا. اور تاریخ کہتی ہے کہ اسی بیماری میں ان کی شہادت و وفات ہو گئی. یہ ہے مادر حضرت اسماعیل. بس یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ محمد و آل محمد تو قربانی کے لیے آئے ہی تھے. وہ فاطمہ کی اولو العزمی کیا تھی کہ جب حسین ولادت کے وقت گود میں ہے رسول کے اور وہی نازل ہوئی ہے اور پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کربلا میں ذبح کیا جائے گا، کیا بی بی کے دل پہ گزری ہوگی؟ اور پھر کربلا کی ماؤں پر کروڑوں سلام عالم انسانیت آپ دیکھیں جناب جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے اقیلہ بنی تاکہ ہاشم، قربان ہو. ہاں جناب اقیلہ بنی ہاشم، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، آپ دیکھیں اللہ محمد اور دیگر جناب مسلم ابن اوسجہ، وہ تو عقیلہ قریش تھیں، وہ تو زینب تھیں، وہ تو بنت فاطمۃ الزہرا تھیں، وہ تو شریکۃ الحسین تھیں، وہ تو عالمہ غیر معلمہ تھیں، وہ تو عصمت صغریٰ پر فائز ثانیہ زہرا تھیں. حضرت مسلم ابن اوسجہ کا بچہ کہ امام کے پاس آ رہا ہے کہ ہمیں اذن دیجئے میں جہاد کروں گا، تو امام نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیری ماں کے غم کے لیے یہی بہت ہے، جا. تو بچے نے کہا مجھے ماں ہی نے بھیجا ہے مولا. یہ جذبہ قربانی ہے. تو وہ جو اسماعیل نے قربانی اولاد کی دی تھی اس کی وراثت فقط آل محمد کو ملی ہے. سنیے فرق ہے، جانور کی قربانی پوری امت منائے مگر اولاد کی قربانی حکم خدا، اذن خدا، دین کی خاطر یہ آل محمد کو ملی ہے. یہ محمد کے بچے، محمد کی اولاد، اہل بیت کو، جس کا سلسلہ کربلا اور کربلا کے آگے بھی ائمہ کی شہادت اور امام مہدی تک جاتا ہے. یہ جانور کی قربانی نہیں، حقیقی امت، یہ وارث ابراہیم، ذریت ابراہیم یہی ہیں جہاں اولاد و نسل و ذریت کی قربانی کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا ہے. کہاں وہ قربانی کہ اسماعیل بچ گئے تب بھی ذبیح اللہ کہلائے، کہاں حسین کی قربانی کہ دین خدا کی خاطر ذبح ہو گئے. اسی لیے وہ ذبح عظیم ہے امام حسین، اور یہ وراثت آل محمد میں آئی ہے. جناب علی اکبر کو کیسے بھول جائے انسان؟ بات تو یہ ہے نا،
جب جناب ابراہیم و جناب اسماعیل کا واقعہ سنے اور نگاہ وہاں جائے تو جناب علی اکبر کو کیسے بھول جائے انسان؟ مطلب جی، ایک منزل انسان کربلا سے کچھ منزل پہلے امام حسین وہ قافلہ وہاں پر فروکش ہوا، رکا. امام جی جو ہاں ہے وہ زمین کے اوپر اکڑوں بیٹھ کے قبضہ شمشیر پہ پیشانی ٹیک کے آپ ذرا سا آنکھیں بند کر لیں اور آپ غنودگی کے عالم میں چلے گئے کہ ایک بار کیفے آپ کے چونکے منامہ تو آپ کی زبان پہ کلمہ استرجاع تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. شبیہ رسالت، زینت پہلو پیدر حضرت علی اکبر بغل میں کھڑے تھے. تو جیسے ہی یہ سنا، کہا بابا آپ کا بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جائیں گے، اور آپ کا کوئی قول کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، مگر اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کا سبب کیا ہے بابا؟ تو آپ نے کہا کہ میں غنودگی میں چلا گیا تو میرے کان میں آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے نائی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت ان کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے 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 جاتا ہے جا رہی ہے. اور تو ہم حضرت علی اکبر نے غیر ہو فوراً جائیں گے. نکلا، یا ابتا السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ تو حسین نے کہا بلا یا بنیا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، اے میرے بچے کیوں نہیں ہم حق میں. تو پھر حضرت علی اکبر نے کہا وہی اپنے دادا علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کہ اذن لا نبالی بالموت، اور تو پھر ہم کو موت کی کوئی پرواہ نہیں جب ہم حق کے اوپر ہیں. یہ دیکھیے یہ ابراہیم کربلا ہے، وہ اسماعیل کربلا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں حسین امام ہیں، الہام ہے، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے، کربلا کے واقعات سنا چکے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ الہام ہے اور یہ شہادت کی پیشگوئی ہے، حکم خدا ہے، اذن خدا ہے. نہیں، اے بچے میں نے یہ آواز سنی اور ان کا حق پہ ہیں، ہاں کیوں نہیں ہے، ان کا کوئی پرواہ نہیں. یہ دیکھیے جیسے ابراہیم اور اسماعیل کا نیتیں اور اختیار ایک دوسرے میں ضم ہوا تھا، ویسے ہی اکبر اور حسین کا اختیار بھی باپ بیٹے کا ضم ہوا. اب یہ سبحان اللہ. حسین جو اٹھا رہے ہیں، بس میں اتنا کہوں گا کہ ابراہیم کی پاکوں پہ بہرحال جو بھی مصلحت ہو پٹی تو تھی، مگر حسین اپنے بیٹے کڑی الجبا کو برچی کی یعنی سینے میں ٹوٹی ہے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اللہم تقبل منا حاضل منا قربان. یہ حاضر قربانیوں قربان. کی وراثت ہے ذریت ابراہیم کی جو اہل بیت میں آئی. اسی لیے میں نے کہا وہ جانور کی نہیں، ذریت کی قربانی کی وراثت یہ حقیقی آل ابراہیم ہے قرآن کی نظر میں. اسی لیے جب درود پڑھا جاتا ہے آل محمد پر تو آل ابراہیم کو ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہم اللہ قبلہ. صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد محمد وعلی محمد وسلم علی محمد کما صلیت صلیت علی وبارکت ابراہیم ورحمت وسلمت علی ابراہیم وآل وعلی ابراہیم. اور امت کا اجماع ہے اس درود کے اوپر. یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قربانی کی وراثت آل محمد اہل بیت کو ملی ہے اپنے جد ابراہیم سے. اس لیے انہی کے چاہنے والوں کو حق ہے کہ عید الاضحیٰ کی خوشی منائیں. سبحان اللہ. اچھا قربانی کس پر واجب ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ تھوڑی سی شرعی فقہی گفتگو تھوڑی سی ہو جائے. جی کس پر قربانی جی دو طرح واجب کس کی پر ہے؟ ہے. ایک تو یہ کہ جو حجاج کرام حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے. ارکان یعنی حج میں سے ایک ہے مستطیع کون 10 ہے؟ ذی الحجہ کو ہاں. جی مینا میں جا کر قربانی پیش کریں. ہدی کہلاتا ہے، وہ ہدی کہلاتا ہے. اور جنہوں نے حج نہیں کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، ان پر یہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، مستحب مؤکد ہے. یعنی اللہ کو پسند ہے کہ یہ قربانی پیش کی جائے ہماری بارگاہ میں. جو پیش کر سکتا ہے بڑا ثواب ہے، جو نہ پیش کر پائے قربانی یا استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرے تو کوئی باس پرس، کوئی شکوہ، کوئی گناہ نہیں ہے. مستحب کا مفہوم یہی ہوتا ہے. اچھا، جو حاجی پیش کرتا ہے اس قربانی جو واجب ہے قربانی اسے حد دو چشمی ہے، چھوٹی ہے، ہائے حوض دال، یہ حد کہا جاتا ہے. اور جو یہاں جس پہ واجب نہیں ہے، حج پہ نہیں ہے، اسے اضحیہ حمزہ پہ پیش، واد والین والا واد بڑی ہے ہائے ہوتی اضحیہ کہا جاتا ہے. اسی سے عید الاضحیٰ
یہ عید الضحیٰ جو لوگ کہتے ہیں غلط، ضحیٰ کا مطلب دن چڑھ جانے کو کہتے ہیں، عید الضحیٰ نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ جو واجب ہے اس کے شرائط سخت ہیں، جو یہاں مستحب جو حج نہیں کر رہا ہے اس کے شرائط تھوڑے آسان ہیں۔ پہلی آسان ہے۔ بات اچھا اس کی وہاں، بسم جی اللہ میں بسم اللہ دو جملے میں تفصیل بتا دوں۔ پہلی بسم بات، اللہ۔ وہاں پر اب پہلی شرط جو مشترک ہے وہاں اور یہاں، حج پہ ہو چاہے نہ ہو، چاہے یہاں کر رہا ہو، وہاں ہر حاجی کو ایک قربانی دینی ہے کسی جانور کی، صحیح۔ لیکن یہاں جو ہے اس پر کسی پر بھی واجب نہیں ہے، بہت ثواب ہے، لہٰذا استطاعت ہو تو ضرور دیں۔ گھر میں جتنے افراد سب الگ الگ مستطیع مالدار ہیں تو دیں، کیونکہ وہ غربا مومنین کے کام آئے گا، ورنہ ایک گھر کے لوگ ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر استطاعت کم ہے اور ثواب چاہتے ہیں تو ایک ہی قربانی میں رشتہ دار، خاندان، محلے والے کئی لوگ، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، ارے 40 اور 70 بھی لوگ ہوں، چاہے تھوڑا تھوڑا ان کے حصے میں آئے، شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب شرائط کی بات ہے، وہ جو قربانی واجب ہے وہاں پر اور یہاں دونوں میں کیا شرط ہے؟ جانور، فقط 3 طرح کے جانوروں کی قربانی ہے، حلال گوشت 3 طرح کے جانور، ہر حلال گوشت نہیں۔ پہلا کیا؟ اونٹ، جس کی عمر 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہو گیا ہو، تجربہ کار لوگ اس کی تصدیق کریں، بیچنے والے پر بھروسہ نہ کیا جائے الا یہ کہ وہ متقی و مومن پرہیزگار سچا ہو۔ اچھا، 5 سال مکمل کر کے، یا پھر گائے ہے، گائے کے ساتھ بھینس بھی آتی ہے اسی کے قبیلے میں، اور پھر بکرا بکری وغیرہ ہیں، ان کی عمریں 2 سال مکمل کر کے تیسرے میں شامل ہو جائیں۔ بعض فقہا نے احتیاط واجب بکرے کے لیے کہا ہے کہ 2 سال ہو، یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے، اور کہا ہے بعض نے کہ 1 سال مکمل ہو، تو احتیاط واجب کا مطلب کہ اس جس کی تقلید میں ہے عالم کے بعد جو عالم ہو، اگر وہ کہتا ہے 1 سال کی عمر کا بکرا کافی ہے، گائے نہیں، گائے بھینس 2 سال مکمل ہونا سب کے نزدیک، بکرے میں تو احتیاط واجب میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو 1 سال کو کافی سمجھتا ہو، ورنہ آغا سیستانی مثلا جو سب سے زیادہ اس وقت تقلید ان کی ہے، وہ 2 سال احتیاط واجب طور پہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے یہ بھیڑ، جس میں دمبا بھی آتا ہے، یہ 7 مہینے مکمل ہو کر 8ویں میں شامل، 7 مہینے کی عمر ہو۔ یہ واجب شرائط جو ہیں یہ دونوں میں مشترک ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب عیب کی بات ہے، واجب سے جو قربانی ہے جو حاجی کی ہے اس میں کانا نہ ہو، لولا لنگڑا، اتنا لنگڑا نہ ہو کہ باقاعدہ لنگڑا کہلائے، وقتی طور سے چوٹ لگ گئی تھوڑی بات الگ ہے، کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگیں ٹوٹی نہ ہو، بہت دبلا نہ ہو، یہ واجب شرائط میں ہے وہاں کے لیے۔ اور مستحب قربانی کے لیے ان شرائط میں اگر کچھ کمی بھی ہے، مثلا تھوڑا بہت دبلا ہے، بہت موٹا نہیں ہے، ایک کان تھوڑا کٹا ہے، تو یہ یہاں پر چھوٹ ہے کہ دے سکتا ہے قربانی، اس کی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ یہ بات اچھا اور ہے کہ پھر بھی یہ تاکید ہے، وہ نقائص کون سے ہیں جن پہ قربانی نہیں ہو سکتی پھر؟ انہی نقائص واجب قربانی حاجی کے لیے یہ نقائص قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جو مستحب قربانی ہے تو کیونکہ مستحب ہے نا، واجب نہیں ہے، تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ عیوب نہ ہو تو افضل ہے، بہتر ہے، یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرے، لیکن اگر ہوتا ہے کبھی کبھی بہت مہنگا ہے جانور، یا کیا کہتے ہیں دستیاب نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح کے چھوٹے عیب جو ہیں وہ، یہاں تک کہ خسی، تو خسی کے لیے قربانی جو واجب ہے وہاں اجازت نہیں ہے۔ خسی سے مراد وہ جو جانتے ہیں لوگ اس اصطلاح کو خسی کہہ دیتے ہیں، تو وہاں، اور جو مستحب قربانی یہاں ہے وہاں یہ بھی چلے گا، مگر بہتر وہی ہے کہ اس طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ اچھا، ایک اور بات، اگر استطاعت ہے اور جانور نہیں دستیاب ہے، تو بالکل ہی نہیں مل رہا ہے، تو اس پیسے سے فقراء اور مومنین کی مدد کر سکتا ہے بطور صدقہ۔ یہ صدقہ واجب نہیں ہے، مطلب امداد کے طور پر، کار خیر کے طور پر کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں اس قربانی کی شرائط کی۔ صحیح۔ اچھا، اس دن سنتوں میں کون سی چیزیں شامل ہیں عید الاضحیٰ کے دن؟ جی، عید الاضحیٰ میں فجر کے بعد سے
ظہر کے بیچ، بلکہ ظہر سے پہلے ہی، کیونکہ نماز عید قرباں ہے، غسل یہ سنت ہے، غسل کریں۔ قربانی کا بہترین وقت یہی ہے کہ فجر کے بعد سے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے ناشت و چاشت بریک فاسٹ کا ٹائم جو نماز کا ٹائم ہے، یعنی ظہر کے اندر ختم ہونی چاہیے نا، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کر کے جائے اور نماز عید اضحیٰ وغیرہ جب پڑھ کے آئے تو اسی گوشت سے کھانا کھائے، کھلائے اپنے گھر والوں کو۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو عید قرباں کے دن طلوع آفتاب سے لے کر اس کا وقت رہتا ہے نماز کے بعد، ظہر کے بعد بھی 10 کو بھی رہتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 تک کر سکتا ہے۔ یہ 12 تک جو حاجی منی میں لیٹتے ہیں، مبیت کرتے ہیں، 12 تک یہاں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کا وقت تو یہ ہو گیا، اور اس میں 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ فقراء کے لیے، فقراء، نادار، ضرورت مند، جن کو مہینوں، اتنا مہنگا ہے ہمارے ملکوں میں گوشت بکرے کا کہ ان کو دستیاب نہیں، خواب ہے ان کے لیے کہ کبھی ان کے یہاں آدھا کلو 1 کلو گوشت آئے، تو ان فقراء کا بہت خیال۔ 1/3، اگر 15 کلو گوشت جانور نکلا ہے تو 5 کلو فقراء۔ اچھا، 5 میں صلہ رحم کرے، رشتہ دار و مومنین کو کھلائے 1/3 میں، اور 1/3 رکھ سکتا ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ آج کے دن مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ، ایک تو یہ کہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، زینت، اپنے کو آراستہ کرے، تب اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اپنے اہل و عیال پر گشائش کرے، یعنی یہ کہ ان کے لیے اور زیادہ فراخ دلی اور زیادہ فلیکسیبلٹی اور زیادہ ان کو اچھا کھانا، کپڑا، خوشی میں ان پر لطف و کرم کرے اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ اچھا، نماز عید کے بارے میں یہ شیعہ مکتب کا جو تحقیق اور فیصلہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی احادیث، کتب اربعہ وغیرہ وغیرہ سے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیبت امام میں، کیونکہ یہ حضور امام کا دور نہیں ہے ہمارے پاس، غیبت امام میں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب عینی نہیں ہے، واجب تخیری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یعنی یہ کہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب مؤکد ہے، بہت ثواب ہے، پڑھے حتی الامکان، مگر واجب نہیں ہے جمعے کی طرح، یا جمعہ بھی واجب تخیری ہے لیکن یہ جو ہے نماز، اچھا، غیبت امام میں، کیونکہ یہ امام کا حق خاص ہے، اور غیبت میں فقہائے اہل بیت جو ائمہ کے غلام ہیں، ان کے اطاعت گزار ہیں، وہ مسلمین کی شیرازہ بندی کے لیے اور معطل نہ ہو شریعت، تو اس لیے اس کو واجب کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اسلام میں مستحب نماز تو جماعت سے ہوتی نہیں ہے سوا نماز استسقاء، جب خشک سالی پڑ جائے تو اس نماز کو اجتماعی طور پہ جبکہ مستحب ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غیبت امام میں بھی اور شریعت اسلام میں کوئی بھی مستحب نماز جماعت سے جائز نہیں ہے، بدعت ہے، مگر یہ عید اور بقرعید کی نماز اور جمعے کی، کیونکہ یہ ان کی اصل تشریع وجوب پہ ہوئی ہے، یعنی جب کریٹ کیا تھا اللہ نے اس شریعت کو، اس حکم کو، تو واجب پر ہی ان کی بنا تھی، لہٰذا اصل کی طرف پلٹا کے شکل جماعت باقی رکھی گئی، مگر کیونکہ حضور امام نہیں ہے لہٰذا واجب کی نیت سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن جماعت جو ہے وہ افضل ہے، فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ نماز، اور اس میں دونوں میں خطبے بھی ہوتے ہیں، جو جمعے میں خطبہ پہلے اور 2 رکعت نماز بعد میں ہوتی ہے، عیدین میں نماز 2 رکعت پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے 3 حصے بتایا قربانی کے گوشت کے، اور اس میں آپ نے بتایا کہ کتنا نادار اور مساکین کا حق ہے، کتنا رشتہ داروں کا حق ہے، کتنا اپنا، اس کی حکمت مزید اور کچھ اگر بیان کر فرما دیں قبلہ، اس کی کیا حکمت ہے مزید؟
بہت سی حکمتیں ہیں. پہلی تو خود قربانی ہی میں روحانی حکمتیں اپنی جگہ ہے. جذبہ شہادت، جذبہ فداکاری، جذبہ قربانی، اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہونا، اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے نمائندوں، انبیاء و مرسلین اور ائمہ سے محبت، ان کی نقل، ان کی اداؤں کی نقل، ان سے محبت، ان کی باتوں سے، ان کے کارناموں سے، ان کی یادگاروں سے محبت اور اس کو باقی رکھنا. یہ تو روحانی فوائد ہے حکم خدا. مادی فوائد، اکانومی، بہت بڑی اکانومی اس ایک اس دن کا عید پہیہ چلتا قربان ہے. میں. آپ دیکھیں کتنے جانوروں کی لوگ سال سال بھر 2 سال پرورش کرتے ہیں تجارت کے لیے، اور ان کو لاکھوں روپے کا منافع ایک دن میں ہوتا ہے. وہ مسلم بھی نہیں ہوتے بہت سے ایسے. ابھی حال کی بات ہے بنگال میں بڑ بولے نے وہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ RSS والی، زبردستی کے لیے، جہاں پر ان کے عقل اندھ بھکت انہیں کہتے ہیں کہ وہ اسی چکر میں کہ بس عبدل کی چوڑی ٹائٹ ہو جائے، چاہے ان کے ہاتھ میں ان کی ڈھیلی ہو جائے، کٹورا آ جائے. بنگال میں الیکشن کا یہی وہ بنایا گیا کہ وہ گائے ماتا. ارے بھائی ہم خود کہتے ہیں بھائی گائے تمہاری ماتا ہے تو ہم کب کھاتے ہیں؟ تو ہی کھاتا ہے اور تو ہی بیچتا ہے نا. ہمارے یہاں تو ویسے بھی نہیں. یہاں تو اس وقت ابھی مسلمانوں نے بیڑا کر دیا ان کا کہ گائے کو راشٹری پشو، یعنی نیشنل اینیمل. آپ اس کو ہاں خریدیں ڈکلیئر گے. کیجئے. ہاں گو خریدیں گے، ماتا نہیں ہے. رکھو. اور ہاں رکھو. ہوا کیا بنگال میں؟ علماء نے اور مفتیوں نے اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا، کہہ دیا ہم گائے نہیں قربان کریں گے، نہ گائے نہ بیل، کیونکہ وہ ماتا ہے تو وہ بھی تو کچھ ہے بھائی ہیں. ہاں وہ تو ابا ہے. مطلب ہم یہ نہیں قربان کریں گے. ہوا کیا، سڑکوں پہ وہ ہندو ویاپاری آ گئے کہ جو پہلے، کیونکہ وہاں پر گائے کا گوشت باقاعدہ کھلے عام، کئی اسٹیٹ ایسی ہیں کہ جہاں پر گائے کی پابندی نہیں ہے، تو وہ سب آ گئے سڑکوں پہ رونے لگے کہ ارے یہ نہ کیجئے، ہمارا تو بھٹا بیٹھ جائے گا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا سب کا ملا کے نقصان ہو رہا ہے. وہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں. مسلمانوں نے عجیب ایک حکمت عملی، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ حکمت عطا ہوتی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہاں کے چیف منسٹر وہ جو بولا پن کر کے چناؤ بنے، تو انہوں نے کیا کہا، ان کا کہ نہیں وہ ایسا ہے کہ اگر 14 سال کی گائے ہو تو ٹھیک ہے. واہ بھیا، ماتا 14 سال کی ہو جائے 4 سال کی ہو، ماتا تو ماتا ہی ہے. بہرحال یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اکانومی یہ حکمت اللہ رازق ہے بھائی. تو یہ خالی مسلمان تو پیسہ خرچ کرتا ہے قربانی میں. اکانومی تو ان کی اچھی ہوتی ہے جو مسلم نہیں ہے، کیونکہ وہ پال رہے ہیں سال سال بھر. اور بکرا ہو کہ بھیڑ ہو کہ دمبا ہو کہ کیا کہتے ہیں اونٹ ہو یا بھینس ہو. تو ایک تو یہ ہے پہلو، بہت بڑا اقتصادی پہلو ہے قربانی میں. کتنوں کو روزگار ملتا ہے، کتنوں کی روزی روٹی چلتی ہے. اچھا، بے شک. پھر جب خرید کے گوشت کیا تو وہی میں نے کہا فقراء. اب بتائیے 800 روپے کلو گوشت یہاں ہو گیا، بلکہ 850 روپے میں ابھی میں نے منگوایا تھا. میں بھی روز نہیں منگوا سکتا بھائی. ایک تو گوشت خور نہیں ہوں. مولانا نے خود کہا ہے کہ اپنے شکم کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. تو کبھی کبھی منگوا لیتا ہوں. تو 450 روپے کا آدھا کلو گوشت میں، ہم لوگ 4 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا، یعنی لکھنؤ میں 8.5، اچھے شہروں میں، بڑے شہروں میں 1000 سے اوپر جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ فقراء میں جب وہ آپ کا آدھا کلو گوشت پہنچا تو کتنا خوش ہوا. اسی طرح سے رشتہ داروں میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے. بہرحال مومنین کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے صلہ رحم کہلاتا ہے، رشتہ داری جڑی رہے، تحفے تحائف دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ تو لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، انہیں ضرورت نہیں، کوئی آپ کسی کا خرچہ نہیں چلا رہے. تحفہ دلیل محبت ہے، علامت محبت ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تحفے خوب دینے چاہیے ایک دوسرے کو تاکہ جڑے رہیں، کنیکٹ رہیں. انسان فقط سلام و پہنچ جانے ہی سے نہیں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، مگر تحفے تحائف، چاہے تھوڑی سی چیز کو چاہے کچھ پھل ہی لے کے جاؤ، چاہے مٹر پھلی ہی لے کے جاؤ اگر سیب مہنگا ہو مثلاً، لیکن یہ کہ تحفہ تحائف. تو لے اس جاؤ. موقع پر بہترین تحفہ ہے کہ قربانی. اور 1/3 اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے رکھو، کھا لو، 1-2 دن بھی چل جائے گا. آپ بھجوائیں مومنین کے گھر، آپ کے یہاں بھی آئے گا. اچھا کیا ہاں، کوئی بکرے کی کوئی ران فریز کر کے نہ رکھیں. مطلب یہ کہ مہینے بعد اس میں بہرحال ایک چٹکلا سا یاد آ گیا کہ جنت میں
سب کی قربانیاں جنت میں، وہ بکرے خوب ٹہل رہے تھے اپنے آرام سے. ایک صاحب نے جو دیکھا کہا کہ پروردگارہ سب کی قربانیوں کے بکرے تو خوب دوڑ رہے ہیں، میرا بکرا جو ہے وہ 3 لنگڑا پاؤں سے چل رہا ہے، لنگڑا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب نے جو ہے وہ سب مکمل باٹ بوٹ کھا پی ختم، آپ کے یہاں فریزر میں دیکھیے آپ کے بکرے کی ران ابھی تک فریز ہے. تو وہ بھائی اس کے بعد ایک ٹانگی بھی یہاں نہیں پہنچی تو لگائے گا تو وہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بانٹ دیں، اس کو گوشت بانٹ دیں. ہاں فریز اچھا، کر کے کسی نہیں. کی نیابت میں، کسی کی طرف سے کسی کی نیابت میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ مطلب بالکل کر سکتے ہیں، حج میں بھی کر سکتے ہیں. ویسے بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اب وہ مینا وہ پہاڑیوں پہ کہاں دور مطلب قربانی. اور ابھی بھی ہم نے قربانی اپنے ہم 2024 میں ہم اور ہماری اہلیہ 2 سال پہلے حج میں تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن وہاں یہی ہوا کہ معتبر ترین کوئی قافلے نے جو ان کے پکے ہیں تو وہ بتاتے جاتے تھے، کیونکہ اس کے بعد قربانی کے بعد پھر اگلے چیزیں حلال ہوتی ہیں، اب یہ کرو پھر تقسیر کرو فلاں کرو. تو یہ تھا کہ ہر ایک کو آ کے فوراً وہ ہم کیمپ میں بتاتے تھے کہ فلاں صاحب آپ کی قربانی ہو گئی، فلاں ہو گئی. تو یہ نیابت میں بھی یعنی یہ واجب قربانی بھی وہاں دوسرے کی نیت پر، یعنی وہ نام لے کر وہ شخص کوئی مسلمان مومن قربانی معتبر ہو کر دے تو نیابت میں ہو جاتی ہے. تو جب وہاں ہو جاتی ہے تو یہاں بھی ہو جاتی ہے. اب جیسے آپ لندن میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں کہ بھئی یہاں بکرا دستیاب نہیں ہے، آسان نہیں ہے، مجھ سے کہیں اور آپ کہیں کہ آپ قربانی کرا، میں آپ کی نیت سے قربانی یہاں کرا دوں گا. یہ بات اور ہے کہ صحیح آپ پیسے بھیج دیجیے. صحیح. اچھا، اگر کوئی بالکل استطاعت ہی نہ رکھتا ہو، بالکل استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے اس کا میں نے عرض کیا کہ گنجائش ہے شرکت کی. بھائی ایک بکرا جیسے مانا 10,000 روپے کا مل جاتا ہے اچھا بھلا یہاں لکھنؤ میں 10,000 انڈین روپیز، اس سے بھی کم کا مل سکتا ہے. اب محلے کے لوگ مانا کچھ لوگ غریب ہیں تو میں کہا بھائی 10 لوگ شریک ہو جاؤ 1,000، ارے 20 لوگ شریک ہو جاؤ 500، 40 لوگ تقوی، شریک ہو جاؤ کیونکہ 250 نہ روپے، اس تک اس 70 کا لوگ خون شریک. پہنچتا ہے، نہ گوشت، اس تک تو تقوی پہنچتا ہے نا. شامل ہو جاؤ. اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس تک تمہارے گوشت نہیں پہنچتا، اس کا لحم، اس کا دم، خون نہیں پہنچتا، بل ینالہ ہمارا تقوی تقوی پہنچتا ہے. پرہیزگاری، تمہارا جذبہ محبت اور ایثار و قربانی اور جذبہ اطاعت، یہ اللہ تک پہنچتا ہے. اپنے کو پرہیزگار بناؤ، یعنی یہ کہ اللہ کے گناہوں سے اپنے کو بچاؤ، متقی بنو، مومن متقی پرہیزگار بنو، باکردار بنو، یہ اللہ تک پہنچتا ہے. اگر وہ ہے تو قربانی کا بھی بڑا وزن ہے، اور اگر متقی پرہیزگار نہیں ہے تو اونٹ کیا ہاتھی کی قربانی بھی دے دیں تو اللہ کے نزدیک وہ بیکار ہے. کیونکہ بیکار ہے. اللہ فقط عمل کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کرنے والے کی شخصیت کے وزن اور اعتبار پر کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا حابیل و قابیل کی قربانی کے سلسلے میں، وہ بھی قربانیاں تھیں آدم کے دونوں بیٹے، کہ قابیل نے حضرت آدم نے بتایا اللہ تم سے لاسٹ قربانی منٹ مانگ قبلہ، رہا ہے. لاسٹ منٹ، جی لاسٹ منٹ. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ حابیل نے یہی کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، حسد میں میری جانور کی قبول ہوئی، تیری گھاس پھوس کھیتی باڑی نہیں قبول ہوئی، اور تجھے حسد ہو رہا ہے. اور کیسے اللہ تیری قربانی قبول کرتا ہے؟ اللہ تو بس پرہیزگاروں متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. اسی لیے قربانی میں کہا کہ تقوی اس تک پہنچتا ہے. تقوی پہنچتا ہے. بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عروج الحسن میسم صاحب کو، اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.